رکھتے تے اتھے جس میں ڈالے ہو جاؤ انہوں خاتم النبی جی نہ دے
ہاں وہ اللہ دے رسول اور خاتم النبیین آخری نبی زمان ایک کون پہ آتا ہے رب کی ذات یہ ترجمہ ہو گیا اردو دے اندر اگر تجھے پنجابی لہجے میں جنہوں دیکھو تو ادھر ترجمہ یہ پڑھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پیو نہیں اللہ کہنا میرا یار ہے میرا یار ہے اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین ہے پتہ چلے جنیا طریقہ رب کرے وہ تو مقابلہ کون کر سکتا ہے اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام سے غلامہ ذرا غور کریں آجے اور قرآن مجید قرآن حمید کی آیات اسی سنی ایک اندر اللہ رب العالمین نے کہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اور خاتم النبیین نے ایک رب کا قرآن ہے کہ جدی اللہ رب العالمین کے ارشاد فرمایا 26واں پارے دے اندر اللہ رب العالمین پارہ رکھوئے آیات نمبر سورت پہلی حجرات کی پہلی آیات دوسری آیات اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو خیال کریا جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول نے اور خاتم النبیین نے یہ تھوڑا پیو نہیں یہ تھوڑا پیو نہیں یہ میرا یار ہے یہ میرا رسول ہے یہ میرا محبوب ہے یہ میرا یار ہے میرا نبی ہے میرا رسول ہے اور خاتم النبیین اگلی آیات سورۃ حجرات میں اللہ پاک نے کہ محبوب کی شان بتایا کہ فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کی ہوتا ہے اے ایمان والو پتہ چلے اللہ پاک نے کسے پیمان نہیں آکھیا کسے منافق نہیں آکھیا کسے صدات تم نہیں آکھیا کسے طاقت وزیر نہیں آکھیا اللہ فرمایا اے ایمان والو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ خیال کرنا جے جس نبی پاک کی ذات آ جاوے اسے اونچا نہیں بولنا جتھے نبی کی ذات آ جاوے اسے اونچا نہیں بولنا اور جتھے نبی پاک کی ذات آ جاوے اسے اگے بھی نہیں بڑھنا پتہ چلیا محبوب کی وہ ذات ہے جن کے سامنے اونچا بولنا بھی رب نے منع کر دیتا ہے انہوں نے اگے بڑھنا بھی منع کر دیتا ہے اور جن کی آواز کے سامنے تسی آواز نہیں بلند کر سکتے جن کی آواز کے سامنے تسی آواز نہیں بلند کر سکتے اللہ نے وہ محبوب کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں جس محفل کے اندر میرا محبوب بیٹھا ہوئے ایک رب کا قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم سارا قرآن پڑھ نبی کی شان اے ایمان والو خیال کرنا جس محفل کے اندر میرا یار
جب یاد والی بات خبردار کیا تھا خبردار خیال کریا جی جس محفل میرا یار آ جائے آواز اٹھی نہیں کرنی انہوں آنے نے خاتم نبی کی حافظ نواز صاحب رمضان شریف تو پہلے دن لگے تھے بڑے سامنے بیٹھے نا حافظ صاحب اب جی بڑا محمد نواز صاحب بڑا یہ رمضان شریف تو پہلے دن میرے پیچھے لگے ہیں قاری صاحب اگر کیے کہتا یار مٹھے نبی دے خاتم نبی جی تے کیوں ہی بول دے میں کہ یار کدی بول سو ایک کل بنائے نے پکڑ کے دس یا قاری صاحب خاتم تے بول رہے ہیں جی بس ساڈا عقیدہ بھی ہے کہ ساڈا ایمان بھی ہے کہ راتی میں مبارک کر رہے ہیں قرآن پاک تہاڈے سامنے دیکھا دیکھو بچیاں 10 نہیں 12 تھاواں دے اوتے بچیاں نشان لائے ہیں رب دے قرآن دے وچ 12 جگہ وچ 12 قرآن دے آیات میں اللہ پاک نے نبی نشان بیان کیتے تے خاتم نبی جی کا مطلب دسیا ہے آؤ خاتم نبی نبی کینوں آندے نے او نبی کہ آدم تو لا کے عیسیٰ نبی تک سارے نبی آئے پر خاتم نبی یہ کسے نو نہیں آکھیا وہ اللہ دا یار ہے تیرا میرا غمخوار ہے نبی لجبار ہے یہ خاتم نبی یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خاطر اور رب دا قرآن سورۃ بقرہ قرآن پاک میں ترتیب حساب ہے دوسری سورت غالباً آیات نمبر 60 ایک اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا باقی اس کو پہلی آیات ہے یہ میرے ذہن جو رہ گئی وہ کا عنوان حوالہ ضروری ہے کہ اللہ کی فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں تم میں سے کسی کے باپ نہیں مولا کی یہ وضاحت کرتا ہے باپ مانا ہے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا خاتم نبی ہے مولا کتنے باپ نے یہ بارے اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کرتا ہوا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لكم واحد الكاظمين خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اگر باپ نے تو حسن دے باپ نے اگر یہ باپ نے تو حسین دے باپ نے اگر یہ باپ نے تو سیدہ فاطمہ زہرا دے باپ نے تم میں سے کسی کے باپ نہیں یہ بار بار کیوں اعلان فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جاوے وہ دنیا والے ہو خیال کریا جے اور پھر وضاحت کی تھی کہ میرا یاد آ جاوے اس میں مجھے یاد بیٹھا ہوئے کہ کچھ آواز بھی نہیں بولنی اور اس سے نبی کی شان بیان کرتا ہوا اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا ایک تھا کہ ہوتی نا حضرت موسیٰ اللہ نبی علیہ السلام کہ قوم دے 12 قبیلے میں جو 12 سردار آئے کتنے ہم نے بولو جاؤ 12 سردار آئے یا نبی اللہ کہاں ساری ہو گئی ہے پانی کی ضرورت ہے ایک میں نہیں بیان دا رب دا قرآن ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ جب 12 قبیلے میں جو 12 سردار آئے انہیں عرض کی یا نبی اللہ کام سانی ہے پانی کی لوڑ ہے اور میں نے یہ دسو وہ 12 سردار سن کوئی چوری کوئی پوڑی موچی کوئی کمی پوڑی کوئی نواب زادے کوئی مبینی جوگ والے یا راجے پور والے نا وہ پورے 12 قبیلہ میں بڑے بڑے سردار 12 بڑے آئے کینے کو آئے نبی کو کینے آئے سوڑے پانی اللہ نے کیا فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
ساڑھے سرکی وجہ کھوئی آتے ہیں تاڑی پنجابی وجہ اٹی آتے ہیں ایری آتے ہیں اے پتھر کے مارنا اے اسمین کیوں ہونا اے پتھر کے مار پانی جسمہ بہتر تس اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی علماء ذرا غور کرے آجے اور اتھے پانی دا چشمہ نہیں ماں پریشان ہے شفا برواجہ دوڑا نہیں کھڑیے پر پانی لگا گیا اللہ فرمایا اسماعیل جی میرا مولا اے اٹینو ایرینو زمین دے پتھر دے مارنا چشمہ جاری کرتا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر دے اٹی ماری پتھر دے ایری ماری پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہمارا حاجات دوڑ گیا یہ کینے دیئے وہ تو نار پانی کا چشمہ جاری ہے خود بھی پیتا پتر کو پلایا ایک زمزم دے پانی میں سے کیا گیا شفا ذرا بولو جو نہ کیا گیا اور نبی کی جسے نبی لگ جاوے جاری لگ جاوے وہ پانی شفاعت جلہ نبی کا سرکار ہے ذرا اچھی بولتا سبحان اللہ 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 امام نبی نبی پاک علیہ السلام نے علماء ذرا غور کرے آجے پتہ چلے آپ جیرا ڈنڈا مار کے پہاڑ میں تو پانی کرتے ہوئے اور نبی آنے میں جیرا اٹی مار کے پتھر میں تو پانی کرتے ہوئے اور نبی آنے میں مقام خدا کا جدر پانی ختم ہو گیا صحابہ کلا کرنے کر کے یا رسول اللہ پتا قومی چھوڑے من موڑے پانی ختم ہو گیا ایک پیارا پانی کرا گیا میرے اندر فرمایا اللہ کو گھبراؤ نہ اے پیارا میرے کوئی نہیں آؤ اور اگر آواز سے نکلے تو پیارا میرے آگے کا سامنے آیا کہ میرے اندر اٹی نہیں ماری میرے پیارا نے کوئی ڈنڈا نہیں مارے عمر کے ہاتھ مبارک اے دست مبارک پیارے لچ رکھیا بندیا عمرے نے تو نشمے جاری ہو گئے بندیا عمرے نے تو نشمے جاری ہو گئے بعد لکھنے نے ہزارہ رمت ماسی لیکن سارا بندہ بھی پانی پیتا چشمے بھی بھرے نارے پر مشکلے بھی بھرے نارے جانوروں پانی پلایا پتہ چلیا جیرا ڈنڈا پتھر دے مارے مارا جس میں پانی کرے آوے ہم نبی آتے ہیں جیرا انڈی پتھر دے مارے پتھر کے جو پانی میں آوے ہم نبی آتے ہیں اور جیرا ہاتھ مبارک رکھے ہم خاتم النبی جی کچھ بولا رہا سبحان اللہ جیڑا ہاتھ دا اشارہ کرے تے اتھے چشمے جاری ہو جاؤ انہوں خاتم النبی جی رہتے اور خود اندازہ اللہ پاک نے میں تو کہتے ہیں کہ کیا شانہ والا کہ کیا عظمت والا محبوب عطا کیتا ہے اچھا جب یہ آیات نازل ہوئی نا محبوب جتھے آ جاؤں جس محفل وچ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آ جاؤں تھوڑی آواز تو سو بلند نہ ہوئے تو جب تسی جی میں ایک دوجے کو آپس میں بلا دے ہو نا ایڈی سرکار نہیں بولنا اس آیات نازل ہوں تو بعد نا حضور علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ عادلہ خاتون جنت جو کھانا ہے نا تیری محبوب دی نقل ذکر نور نظر نے کہ فرمایا السلام علیکم یا ایھا النبی السلام علیکم یا رسول اللہ سونے لقب کے نام سونے تجید نام محمد لفظ یہ جملے پیش کی گئے تے میرے تیرے پیچھے آقا نے کہ فرمایا اے فاطمہ اے میری بیٹی کہ آج تو میرے سے ناراض ہے کیا آج تو میرے سے ناراض ہے نا بابا میں کہ کوئی ناراض نہیں کہ آج روز میں ابا سٹ دیے آج ابا نہیں سٹیا تے مینوں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ سونے سے القاب نہیں لیے سنیا میں سنیا رب دے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا خبردار جو ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ نبی نو نہیں بلانا اور جس سے چھاؤ جو حضور بیٹھے ہوئے وہ کی آواز بلا دے بھی نہیں کرنی سنیا کہ میں نہیں چاہتی میرا رب ناراض ہو جائے کہ میں نہیں چاہتی میرا رب ناراض ہو جائے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کو سلام سے علماء ذرا غور کرے آجے علماء کرام بولتے
اب جی کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی وقت نبی ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی وقت نبی ہے۔ پتہ چلے اللہ پاک دونوں نبوت دیتی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت کو بعد جدو سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھے تے شہادت نصیب بن گئے تو اپنے پیو کے وارث بن کے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول اللہ کا نبی ہاں، تخت تاج تے بیٹھے کہ ادو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے ہد کی بول رہے، اے چڑیا کی بھی بولتی، اے چرند پرند سارے بولیاں میں سمجھ آؤں گی یہ کی پہ بولتے ہیں، لیکن اس گل تو پہلے میں کہ ہو گل کر دے گا کہ ہد مکھی ایک دن کا محفل خیر حاضر ہو جاتا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھنا کیا ہد کتنے اور ہد وہ پکھی ہے۔ علماء کرام محدثین اتنی بڑی وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید رب کا قرآن کا سامنے ہے، اس ہد پکھی کا تذکرہ وہ کی شان اور مقام اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہد پکھی کی جو طاقت ہے علماء کرام نے کہا وہ کئی میل زمین تو اوپر ہوا میں جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے اس تھان کے پانی میٹھا ہے کہ کھا رہا ہے، اس تھان کے پانی میٹھا ہے کہ کھا رہا ہے۔ علماء کرام نے کہا جب کسی علاقے میں جانا ہونا تخت سلیمان علیہ السلام کا جاتا، لیکن جب بھی پانی کی لوڑ پڑتی تھی پہلے اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام ہد پکھی نو آنا جا کے وے کہ اسی ہن آرام کرنا ہے، جتنے رکنا ہے کہ تھوڑا پانی چیک کر کے آ دس پانی میٹھا ہے کہ کھا رہا ہے۔ وہ اتنے زمین تے نہیں آتا سی اتنے دس دیتا اے اللہ کے نبی اس تھان تے پانی میٹھا جی اتنے آرام کر لو، اتنے تھوڑا کام نہ روز کرو، اتنے کھا رہے اتنے نہیں رکنا اگے چلیے۔ پتہ چلیا کہ نبی اس قوت کے پکھی آ جاوے اللہ انہوں بھی اتنا طاقت دے چھڑے۔ اللہ اللہ نامہ میرا نبی پاک علیہ السلام جو غلام کرا غور کرے آجے جدو دربار جو لکھیا پکھی نظر نہ آیا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام غصے کے اندر میں جو جلال کے اندر میں کہ ہون اگر ایک آیا کہ آج ادھر میں حساب و کتاب کرنا ہے انہوں بڑی سزا دے ہوئے انہوں مار پہنیے اور ماکران کہتے حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ دل میں غصہ کر کے بیٹھے ہیں اور پکی سامنے دربار حاضر ہو گیا ماتا یا نبی اللہ میں تخیر کی معذرت چاہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام غصے کے عالم میں کچھ نہ کیتا تیری ارجوت تو میرے دربار کو لے کھویا وہ ہر حدوتی اپنی زبان ہاتھ یا نبی اللہ میں کون جو نبی دربار سے بیٹا ہونے والا میں کون کہ میں جو کرے پہ دلی کرا سونیا تخیر ہو گئی ہے وہ دی وجہ ہے تیرے میں آیا وہ دی وجہ ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا دس تیری کی مجبوری بن گئی ہے کی مسئلہ بن گیا جو تم لے گئے سونا میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا بڑا جو حکرام ہے نازلہ ورنہ دیئے بڑی حسین و جمیل ملکہ شہزادی ہے پر غیر مسلم سنیا انہوں دعوت جاؤ ایک اللہ دی انہوں دعوت جاؤ اپنے مالک نے خالق دی اللہ نے ایسی سونی شہزادی بنائی ہے وہ کہتے کفر تے مر نہ جاوے انہوں اسلام دی دعوت ہے تو مسلمان ہو جاوے۔ یہ کس گل کی تھی؟ ہد پکھی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے وہ جو تخیر کا جو غصہ سی وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی جا میرا رکا لے کے جا انہوں دعوت تبلیغ دے آ جا مسلمان ہو جا اللہ مالک کو عبادہ اللہ شریک ہے وہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں۔ خط پہنچیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جڑے انداز کے نال خط لکھ کے دیا تو ہد پکھی جا کے وہ ملکہ بلقیس نے دیتا تو وہ بڑی خوش ہو گئی کہ بھی میں کہ ایویں بھولیا روٹیاں مالک تو کوئی ہو اس کے نام چلانے والا مالک تو کوئی ہو کیوں نہ اندر لڑ لگ جاوے اور ادھروں آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ تخت پہ بیٹھے تھے لیکن مارو تخت پارو حویلی میں باہر دے پارو ملکہ بلقیس حاضر ہو گئی ہے نال جو جناب نال چرچے کرتے سارے حاضر تھے علماء کرام محدثین نے ایسی وضاحت کی ہے نا قرآن پاک کے اندر علماء کرام لکھتے
تواڈے وچ ہے کوئی جڑا تخت لے آوے کہ اس مجمع وچ جنہاں دا سردار بیٹھا سی؟ کون بیٹھا سی؟ جنہاں دا سردار بیٹھا سی. وہ عرض کرتا یا نبی اللہ اگر مینو اجازت دیو تے میں وہ تخت لے آؤں. مینو اجازت دیو تے میں وہ تخت لے آواں. علماء کرام محدثین لکھتے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر تک تخت لے آؤ سے؟ سنیا میں کڑی محفل پر خان ہومن تو پہلے یعنی ختم ہومن تو پہلے تخت لے آؤ سے. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہ جاؤ وہ بابو آگے مزدور جلدی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہے مسجد میں نگاہ کی تھی. فرمایا اور کوئی ہے جڑا بلقیس مرنا دا تخت لے آوے؟ اوتھے حضرت عاصم بن برقیہ رحمت اللہ علیہ ولی اللہ کھڑا ہویا. کون کھڑا ہویا؟ ولی اللہ کھڑا ہویا. عرض کرتا یا نبی اللہ تخت میں لے آنا وا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر تک لے آئے گا؟ علماء کرام لکھتے ہیں عرض کرتا یا نبی اللہ تہاڈی اکھ بند کرو اودے کھولن تو پہلے تخت آ جائے. یا نبی اللہ تہاڈی اکھ بند ہو کرن دے بعد کھولن تو پہلے ایک روایت اکھ جھپکن تو پہلا اور ایک روایت ہے ایک اندر عرض کرتا یا نبی اللہ اے تخت حاضر. سارے روایتاں تے عقیدہ امام نے اگر اس کر کے پیش کر دیتا ہے تاں بنی اللہ نے طاقت دیتی ہے وہ طاقت میرے رب دی. جے اکھ جھپکن تو پہلے آ گیا تاں بھی حاضر ہو گیا. علماء کرام محدثین لکھتے ہیں اس سارے جڑے بنی اللہ ہر نبی کے دور وچ آندے رہے. ہر نبی کے دور وچ آندے رہے اور انہاں دی خدمات کرتے رہے اور نبیوں دے کٹھے رہ کے جنگ بھی لڑتے رہے. لیکن خود اندازہ اللہ ایک ولی ایک سارے کا جڑا ولی دا بھی ولی وہ علی مشکل کشا ہے. انہوں علی مشکل کشا ہے. لیکن والا کا چاہتا بھی ہے ولی اللہ کی زندگی کی سی جدوں بھی خاتم النبیین یعنی اللہ کے نبی کی عزت ہوتے یا اللہ کی توحید ہوتے کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو وہ کی کرتے سن وہ اپنے دور کے اندر نبی پاک کے ظاہری مثال سے جہاں بھی دور کا نبی ہوتا سی وہ دے بعد جو بھی اللہ کی توحید کے مسئلہ آتا نبی کی نبوت کے مسئلہ آتا اور نبی سینہ تار کے میدان عالم میں جنگ بھی کرتے سن یا سر قلم کر دیتے سن یا سر اپنا کٹوا دیتے سن اور دین کے اوپر آنچ نہیں آن دیتے سن. لیکن آج تہاڈا ساڈا حال کی پہلے کشمیر دیکھو پھر برما دیکھو. فلسطین کا حال تہاڈے سامنے ہے. فلسطین کا حال وہی تہاڈے سامنے ہے. اور پاکستان کی خبر جب دن تب پتہ چلے مسجد شہید ہو جائے مدرسے بند ہوئے. لیکن ہن کی لوڑ ہے؟ چلو ولی اللہ مان لیا کہ ہن اس دور تو نظر نہیں آتے لیکن کلمہ کو حضور کے غلام تے بیٹھے ہو جائے. کلمہ کو حضور کے غلام بیٹھے ہو. خدا را ہمارے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کرنا ہوا ہر نبی کے دور کے اندر نبیوں نے علماء نے سینہ تار کے دشمنوں کا کافروں کا مقابلہ کیا ہے. وہ اس دور کے ولی سن لیکن اس دور کا ولی حضرت خاتم رضوی رحمۃ اللہ علیہ. جب حضور کی نبوت کی باری آئی ہے پوری کائنات کو رتن و مزور ہونے کے باوجود ہلا کے رکھ دیتا ہے. کافروں کا رتن تاری ہو گئی ہے. وہ ایک مزور یہ حالت ہے یہ سامنے آیا ہے کہ پورے کفار لذت تاری کر گیا. یہ سارے مسلمان سے ہو گئے. یہ سارے مسلمان اتفاق کر دیتا ایک کر دیتا کہ دشمنان کا نام نشان نہیں رہنا. کہ خدا را خود اندازہ لاؤ مسجدیں شہید ہویا قرآن پاک زندہ رہا مسلمان چپ رہے لاشاں نہ چترے اٹھتے پہ مسلمان چپ رہے. لیکن خدا را آج اپنے گھر نہ تو بچاؤ. چلو تسی باہر نہیں جا سکتے باہر جہاد نہیں